استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام اور ظہور امام مہدی علیہ الرضوان، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں نازل ہونا، اور قرب قیامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا تشریف لانا، کیونکہ یہ دو شخصیات قرب قیامت سے تعلق رکھتی ہیں، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، کا زمانہ بھی قریب قریب ہے، اس لیے ایک ہی موضوع کے تحت ان دونوں کو بیان کر دیا جاتا ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ شخصیت ہیں اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان الگ شخصیت ہیں، دونوں الگ الگ شخصیات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ رکھا ہے اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت میں سے ایک فرد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے امت کی قیادت فرمائیں گے اور قرب قیامت میں ان کی پیدائش، ان کا تشریف لانا، امت کی قیادت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کو ختم کرنا، یہ سب واقعات ایک ساتھ ملے جلے۔ ہمیں سب سے پہلے تو اس عقیدے کی اہمیت سمجھ لینی چاہیے کیا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز جب سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، یہ بات کتنی اہم ہے، یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے والدین آپ کو کوئی بات سمجھائیں، آپ کو کسی بات کی نصیحت کریں، آپ کے اساتذہ، آپ کے بڑے آپ کوئی بات کہیں تو وہ بات اہم ہوتی ہے یا غیر اہم ہوتی ہے؟ کہو بھائی، اہم ہوتی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی بات بیکار بات ہوتی ہو، غیر اہم ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اسی طرح جو بات ہمیں ہمارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا کر گئے، وہ بات کتنی اہم ہوگی؟ وہ تو سب سے اہم بات ہوگی نا، وہ تو ماں باپ کی، استاد کی، ہر بڑے کی بات سے زیادہ اہم ہوگی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے سب سے بڑے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سب سے بڑے، ان سے بڑا تو کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اس پورے عالم انسانیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی ہے نہیں، ہے نا؟ جو بات ہمیں ہمارے نبی بتا رہے وہ بات سب سے اہم ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں
یہ دین بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، ہمیں یہ قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، ہمیں احادیث نبویہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، ہمیں دین کے اہم بنیادی ضروری عقائد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ جس طرح ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، یہ بتایا گیا نہیں بتایا گیا ہمیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ عقیدہ توحید کا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں نا۔ جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک گزرے، ان سب کا زمانہ گزر گیا، اب زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چل رہا ہے جو قیامت تک چلے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ کہلاتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے کل کی نشست میں سنا ہوگا تفصیل سے ختم نبوت کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بتا گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آسمانوں پر زندہ ہے اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بتا گئے کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، وہ اس امت کے امام ہوں گے۔ یہ باتیں بھی اسی طرح ضروری، جس طرح توحید کا عقیدہ ضروری، ختم نبوت کا عقیدہ ضروری، اس طرح یہ باتیں بھی سمجھنا، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھو بڑا دلچسپ ہے اور قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ فرشتوں سے کہا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اس زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یار اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو انسان جس کو تو بنانے جا رہا ہے یہ جو بڑا قتل اور فساد مچائے گا دنیا میں، قتل و غارت گری کرے گا، خون بہائے گا، اور اگر تیری عبادت کے لیے تجھے ضرورت ہے تو ہم کافی ہیں نا تیری عبادت کو، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے دن رات اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، صبح و شام اللہ کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ یار اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس مقصد سے میں انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں، آدم کو، وہ مقصد تم نہیں جانا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ اپنی قدرت سے۔ کیسے پیدا کیا؟ اپنے حکم سے۔ کیسے پیدا کیا؟ اپنی تخلیق سے۔ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد کوئی ہیں نہ والدہ کوئی، کیونکہ وہ سب سے پہلے انسان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے والدین ہیں نا، امی ہیں، ابو ہیں، گھر میں سب کے والدین ہیں۔ ہمارے والدین کے جو والدین یعنی ہمارے دادا دادی وہ بھی تھے، ان کے والدین تھے، ان کے والدین، یعنی یہ سلسلہ اوپر تک جاتا تھا۔ لیکن یہ سلسلہ جب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے تو دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے والدین کوئی نہیں ہے نا،
قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے والدین کا ذکر نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کیونکہ ماں باپ کوئی نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے تو نبیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، انسانوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ بچوں نے، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ انسان کا سلسلہ ان سے چلا ہے، وہ ہماری پہچان ہے، آدم ان کا نام ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو؟ آدمی، آدمی بولتے ہیں نا، تو یہ آدم سے ہی چلا ہے نا، تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ چلا، دنیا میں انسان بڑھتے گئے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ اپنے نبیوں کو بھیجتا۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کئی انبیاء ہوئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب ان کی جس سے بھی طرف آ جاتا۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے جو میں نے شروع میں کہی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور ان کی پیدائش کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی قرآن کریم میں مذکور ہے۔ پوری ایک سورۃ سورہ مریم کے نام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بیان کرتی ہے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ دیکھو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں اور کسی نبی کی پیدائش کا اور تخلیق کا ذکر نہیں ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، کیونکہ یہ دونوں پیدائشیں وہ ہیں جو دنیا میں جو قانون ہے انسان کی تخلیق اور پیدائش کا اس سے ہٹ کر ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی ماں باپ کوئی نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو صرف حضرت مریم جو ان کی والدہ ہیں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، کوئی انسان ان کا والد نہیں۔ ایک فرشتہ حضرت جبریل امین آئے حضرت مریم کے پاس، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے پھونک ماری، اسی سے حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا، تخلیق کا سلسلہ وہی سے شروع ہو گیا۔ اب تم بچے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے، ہمارے تو ماں باپ ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی نہیں۔ تو اسی لیے میں نے تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کی بات پہلے بتائی ہے کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ والد ہے نہ والدہ، دونوں ہی نہیں ہیں۔ ان کی بھی پیدائش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جن کے نہ والد ہے نہ والدہ، دونوں نہیں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو صرف والد ہی نہیں ہے نا، والدہ تو موجود ہے، ہاں تو ہے۔ جو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ جی اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اس پر، اور یہ بات اللہ قرآن میں اس لیے بیان کر رہا تھا کہ قرآن جس زمانے میں اترا تو قرآن کے جو لوگ مخاطب تھے اور اب بھی ہیں، وہ یہود، وہ نصارہ، وہ مشرکین اور وہ دیگر مذاہب کے اور تمام انسان، کیونکہ یہود بھی حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور آج بھی دنیا میں اکثر مذاہب کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو
جب اللہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ کیسے نہیں پیدا کر سکتا؟ اور دنیا میں جو لوگوں کی تخلیق یا پیدائش ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، ورنہ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی، اور کتنوں کے یہاں اللہ اولاد میں خوب برکت دیتا ہے، یعنی اللہ ہی کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ اللہ نے یہ کائنات کی دنیا بنائی، اللہ کو اس دنیا بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم اگر ایک چھوٹا سا گھر بھی بناتے ہیں، ایک کمرہ بناتے ہیں، یا تم لوگ گھر میں اگر کھلونوں سے کھیلتے ہو تو اس کے لیے تمہیں ضرورت پڑتی ہے نا چیزوں کی، وہ چیزیں ملے گی، باکس ملے گی، ان کو جوڑو گے تب جا کے وہ چیز بنتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ انسان بھی گھر بناتا ہے، اس کے لیے اس کو سیمنٹ اور بجلی کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اس کا پوری کائنات کو بنایا، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ایسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یعنی انسانوں میں ان کے والد کوئی نہیں، فرشتوں میں ان کے والد کوئی نہیں، جنات میں ان کے والد اللہ کی مخلوقات میں اور نہ، اور اللہ تو خود بھی اس بات سے بات ہے کہ اس کی بھی اولاد ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف اور صرف والدہ ہیں، والد نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حضرت مریم کا نام لینے پر مجبور ہو گیا، ورنہ قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے نا، تو ان کی بیوی حضرت حوا کا بھی ذکر ہے بغیر نام ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں جا کے رہو۔ حضرت آدم کا نام لے کے اللہ نے پکارا اور بیوی کا نام نہیں لیا، فرمایا اپنی بیوی کو وزوجک، اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ، نام نہیں لیا۔ ہم پڑھتے ہیں نبیوں کے قصے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، مسلمان نہیں تھی۔ قرآن نے ذکر کیا ہے دونوں خواتین کا، لیکن نام نہیں لیا۔ قرآن کہتے ہیں وامرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قرآن کہتے ہیں وامرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی، نام نہیں لے رہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ مسلمان ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور اس پاداش میں فرعون نے ان کو شہید کیا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی لیکن نام نہیں لیا، حضرت آسیہ کا نام نہیں قرآن۔ وامرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کے لیے قرآن ذکر کرتا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر ہے قرآن سورہ آل عمران میں، دیکھیے حضرت مریم کی والدہ جنہوں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے یہاں لڑکا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، اللہ نے تو لڑکی دی، حضرت مریم پیدا ہو۔ تو قرآن نے حضرت مریم کی والدہ کا ذکر کیا، ان کی نظر، ان کی اس منت کا ذکر کیا، لیکن ان کا بھی نام نہیں لیا، بغیر نام کے ان کا ذکر آتا ہے۔ تو غرض ہے کہ قرآن کریم میں خواتین کا ذکر ہے بغیر نام ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر آتا ہے، تو قرآن کہتے ہیں کہ یا نساء النبی، اے نبی کی گھر والی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا ذکر آتا ہے، تو قرآن نام نہیں لیتا، قل لأزواجک وبناتک، بنات کہہ کے مخاطب کرتا ہے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس واقعے میں حضرت زید اور حضرت زینب کا جب نکاح ہوا، پھر علیحدگی ہو گئی، پھر وہ حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا، یہ واقعہ قرآن میں مذکور ہے۔ حضرت زید کا نام ہے فلما قضى زید منها وطرا، حضرت زید کا
نام موجود ہے قرآن میں، فلما قضا زید منها بطرا زوجناکہا لکی لا یکون، کہ جب حضرت زید کا معاملہ ہو چکا ہم نے آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا. حضرت زینب کا نام ہی لیا قرآن میں ام المؤمنین. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کے لیے کسی خاتون کا نام نہیں لیتا، حضرت مریم کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ اور پوری کی پوری سورت ان کے نام پر ہے، سورہ مریم. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ذکر کیا جائے گا تو تعارف کیسے کرایا جائے گا؟ بھائی کس کے بیٹے ہیں؟ کیونکہ والد تو کوئی نہیں، والدہ ہیں تو والدہ کا نام لینا یہاں ضرورت پڑ گئی. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اور جہاں بھی ذکر آیا ان کی والدہ کے نام حضرت مریم کے ساتھ اسی وجہ سے آیا، یہی بتلانے کے لیے آیا کہ اگر ان کے والد ہوتے تو قرآن حضرت مریم کا نام نہ لیتا، ان کے والد کا ذکر کرتا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کا ایک اس کی قدرت ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کی ایک عورت سے بچے کو پیدا کر کے دکھایا. اور اس بات کو اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال. یہ بات اسی لیے فرمائی کہ اگر کسی کو تعجب ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے کیسے ہوئی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام پر غور کر لے کہ اللہ نے ان کی پیدائش بغیر باپ اور ماں کے کیسے ہوئی. ان کی پیدائش بغیر ماں اور باپ کی تو ان کی پیدائش تو صرف بغیر باپ کی ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ماں کی گود میں تھے. اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا کہ ماں کی گود میں جب کہ بچہ بھی کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے گفتگو کی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا ماں کی گود میں ابھی بچے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں. لیکن ابھی نبوت ملی نہیں ہے. یدی وہ یہ فرما رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ مجھے اپنی کتاب بھی دے گا اور اس کو اپنے نبی بھی بنائے گا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور اس عمر کو پہنچے جس عمر میں عموماً یہ قانون قدرت ہے کہ انبیاء کو نبوت دی جاتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت 40 برس کی عمر میں عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی جب 40 برس ہوئی تو ان کو نبوت ملی. بچپن میں نبوت ملی نہیں تھی، اس وقت انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا کہ اللہ مجھ کو یہ دے گا. اس لیے کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ تو معصوم ہوتا ہے اور ابھی تو وہ جو نبوت کا کام ہے لوگوں کو تبلیغ کرنا وہ ایک بچہ تو نہیں کر سکتا. اس لیے اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا اس بات کا. جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، 40 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے. بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی لوگوں کی، ان میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور کوئی نبی نہیں ہوا اور سارا عرب قوم کا سلسلہ ان سے چلا. حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق سے جو نسل چلی کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے یہود، یہ ساری ان کی اولاد ہے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب وہ بھی نبی، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف وہ بھی نبی. اور بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 4000 انبیاء بھیجے ہیں. بنی اسرائیل میں اللہ نے دنیا کی مختلف اقوام میں انبیاء بھیجے، صرف بنی اسرائیل میں 4000 نبی آئے. انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جو بنی اسرائیل میں آخری نبی تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پھر کوئی اور نبی نہیں آیا.
پھر اللہ تعالیٰ نے عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو زمانہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل میں نبوت کا کام شروع کیا تو بنی اسرائیل ان کے جو یہودی تھے وہ ان کے دشمن ہو گئے، اور اللہ کے ہر نبی کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. مخالفتیں ان کو دیکھنا پڑی ہیں، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا اور بہت زیادہ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں 40 سال رہے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 40 سال انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کی ہے. 40 سال انہوں نے اپنی قوم میں دین کا کام کیا، اور جب ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو اس وقت پر ایمان لانے والوں کی تعداد کل 12 یا 13 تھی. 12 یا 13 لوگ. اور یہ کوئی پہلی بات نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 برس تبلیغ کی، ایمان لائے کل 80 لوگ. 950 سال تک لوگوں کو سمجھانے کے باوجود راہ راست پہ اگر آئے تو صرف 80 لوگ. بعض انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی امت میں صرف ایک فرد ہے. بعض انبیاء ایسے بھی گزرے دنیا میں جن پر ایمان لانے والے کی تعداد صرف ایک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کل 12 یا 13 لوگ ہیں جو ان کے حواری، ان کے ساتھی، مددگار، ان کے انصار کہلاتے تھے. باقی پوری قوم ان کی دشمن ہے. اور یہودیوں نے یہ طے کیا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ وہ نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف نبی ماننے سے انکار کیا، ان پر نعوذ باللہ الزامات بھی لگائے. حضرت مریم پر تہمتیں باندھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر والد کے پیدا ہونے کے بعد کو یہودیوں نے ان پر تہمت کا ذریعہ بنایا. حضرت مریم پر تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی. دشمن بن گئے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا پورا صحیح سالم، اور میں ان کافروں سے آپ کو بچا لوں گا. یہ آپ کو کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کا بال بھی کبھی نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو اس بالکل صحیح سالم بچا کر اپنے پاس اٹھاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور یہودیوں نے کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. یہود نے مکر کیا، تدبیر کی، سازش رچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنے کی اور قتل کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے تدبیر فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشنے کی اور ان کی جان بچانے کی، ان کو محفوظ رکھنے کی. تو خود بتاؤ کہ اگر ایک چیز کی تدبیر خالق کائنات کرے اور اس کے مقابل دوسری تدبیر اس کی مخلوق کرے تو کس کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے؟ خالق کی تدبیر کامیاب ہوگی یا مخلوق کی؟ تو یہودی جب قتل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بچانا چاہتا ہے تو کون کامیاب ہے؟ قتل کرنے والے کامیاب ہے، بچانے والا کامیاب ہے؟ بچانے والا کامیاب. یہودیوں نے قتل کرنا چاہا، اللہ نے بچانا چاہا. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا، اللہ نے بچایا. اور اسی بات کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود پر لعنت کیوں ہوئی؟ یہودی لعنتی قوم ہے اللہ کی نظر میں. اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا یہود پر لعنت تھا، اللہ کا غضب ان پر ہوا. کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی بہت ساری وجوہات تھی. اللہ تعالیٰ نے ان وجوہات کو بیان کیا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. سب سے پہلی وجہ وعدہ خلافی کرتے تھے، وعدہ توڑتے تھے، وعدے پورے نہیں کرتے تھے.
وکفرہم بآیات اللہ، دوسری وجہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلی کوشش نہیں کی انہوں نے، بنی اسرائیل میں یہودیوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کیا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ بنی اسرائیل میں نبی ہوئے اور یہودیوں نے ان دونوں کو قتل کیا، کئی نبیوں کو انہوں نے۔ تو اللہ فرماتا ہے وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی، انہیں سمجھایا جاتا تو بات ماننے کی بجائے بھیڑ بن کر یہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نصیحت سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل پر بوجھ پڑے۔ وقولہم قلوبنا غلف، کہتے تھے ہمارے دل جو ہے نا وہ لپٹے ہوئے ہیں، کپڑے میں بند ہیں، ہمارے دلوں میں کوئی بات تمہاری نصیحت کی نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصل بات یہ نہیں ہے، یہ جو نصیحت قبول نہیں کرتے اس کی اصل وجہ ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر پر اصرار نے، ٹھٹائی نے، ضد اور اناد کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ جیسے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا نا سورہ بقرہ میں، مشرکین مکہ کو بھی جب نصیحت کی جاتی تھی وہ یہ کہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تب اللہ نے گویا ان سے ایمان کی توفیق سلب کر لی، کیونکہ ایمان کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ تقدیر میں ہر چیز طے ہے، کون جنت میں جائے گا یہ بھی طے ہے، کون جہنم میں جائے گا اللہ نے یہ بھی طے کر رکھا ہے، پھر ہماری نیکیاں کرنے کا کیا فائدہ؟ جو جہنمی ہوگا وہ جہنمی میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکیاں کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا اس کو اس کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ نے جس کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اس کو دنیا میں جنتی والے اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے وہ دنیا کے اندر بھی جہنم والے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے نا، اس عمل سے انسان پرکھا جاتا ہے۔ تو ایمان کی توفیق اللہ دیتا ہے، سلب بھی وہی کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے توفیق سلب کر لی، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو بہت تھوڑا ایمان لاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور یہود کے جرائم یہ بھی تھے کہ ایک تو انہوں نے کفر کیا اور دوسرا انہوں نے حضرت مریم پر تہمت اور بہتان لگایا، کیونکہ حضرت مریم کے جب بیٹا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تو کنواری تھی، نہ وہ شادی شدہ تھی، ان کے یہاں ایک بیٹا ہوا، تو یہودیوں نے اس بات کو لے کر ان پر بہتان لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اللہ کہتے ہیں بڑا بہتان، یعنی حضرت مریم کے بارے میں جو باتیں یہودی کہتے ہیں ان پر نعوذ باللہ تہمتیں لگاتے ہیں، یہ سب باتیں جھوٹ ہے، غلط ہیں، یہ بہتان عظیم ہے۔ قرآن کریم نے حضرت مریم کی بھی صفائی اور پاکیزگی کو بیان کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی صفائی اور پاکیزگی کو بیان کیا ہے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی صفائی اور پاکیزگی کو بیان کیا۔ بہتان کا لفظ کہتے ہیں، یہ بڑا بہتان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، یہود پر اللہ کی لعنت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوئی کہ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور یہودیوں کا یہ دعویٰ کرنا اور یہ کہنا إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم،
ہم نے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے مسیح ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یہود کہتے تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ اب دیکھو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے ایک نبی کو قتل کرنے کے بعد وہ کتنے دھڑلے سے کہتے تھے۔ ایک آدمی سے جرم ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بعد میں پشیمان ہوتا ہے، اس پر نادم ہوتا ہے، چھپاتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، بتاتا نہیں ہے۔ یہ یہودی اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ایک تو اتنے بڑے جرم کا دعویٰ کرتے ہیں اور دھڑلے سے اس کو کہتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ جان لو کہ ان کا دعوت جھوٹا ہے۔ یہود نے کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ کیا ہے؟ بتاؤ بھائی، یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی، کیونکہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ہم پہلے تو ان کو پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، اور پہلے تو خوب ماریں گے، پیٹیں گے، اور ہم ان کو گدھے پر بٹھا کر اور منہ سیاہ کر کے شہر بھر میں گھمائیں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، ذلیل رسوا کریں گے، نعوذ باللہ، اور پھر ہم ان کو لے جا کر پھانسی گھاٹ پہ پھانسی پہ لٹکا کے قتل کریں گے۔ یہ ان کا پورا منصوبہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، وما صلبوہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی بھی نہیں دے سکے۔ پھر کیا ہوا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، ان کو جان سے نہیں مار سکے، ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کیا۔ جب ایک آدمی نے جو کام کیا ہی نہ ہو، وہ تو نہیں کہتا کہ میں نے یہ کام کیا، اور خاص طور پہ جب کہ وہ کام بھی کوئی گھناؤنا جرم ہو۔ اب دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہودی یہ کہتے کیوں تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہوگی نا ایسی، ورنہ کوئی آدمی پاگل تھوڑی ہوتا ہے کہ کہتا پھرتا کہ میں نے فلاں کام کیا فلاں کام کیا، حالانکہ وہ کام ہوا ہی نہیں، یا تو وہ پاگل ہے کہنے والا۔ تو یہودی یہ بات کہتے کیوں تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، جبکہ وہ قتل کر ہی نہیں سکے، پھر بھی کہتے تھے وہ قتل نہیں کر سکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا۔ تو کیا بات ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہ لگ گیا، یعنی معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ مشتبہ کہتے ہیں ایسے معاملے کو جس کی حقیقت واضح نہ ہو سکے، کیا بات پیش آئی؟ اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسا کیا، روایات میں، احادیث میں جو تفصیلات آتی ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تھے اور ان کے وہ 12-13 حواری، ان کے ایمان والے ساتھی وہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور یہودی گھر کے باہر گھیرا لگا کے محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم ابھی گھر میں گھس کے ان کو قتل کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے ان ساتھیوں سے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر میں بٹھایا، کھانا کھلایا، اور ان کو یہ بات کہی کہ میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے اور میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور میں قریب لوٹ کر آؤں گا۔ یہ بات بھی کہی۔ یہود عیسائی انجیل کو مانتے ہیں، جس کو بائبل کہا جاتا ہے آج کے زمانے میں۔ بائبل کے اندر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور عنقریب لوٹ کر آؤں گا، میرے بعد اللہ تعالیٰ ایک رسول کو بھیجے گا جس کی زبان پر اللہ کا کلام بولتا ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جس کو سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے پاس آئے گا، ایک عظیم الشان اللہ کا پیغمبر آئے گا جن کا نام احمد ہوگا،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام احمد بھی، ایک نام آپ کا مشہور نام محمد ہے اور دوسرا نام احمد ہے۔ تو یہ بات انجیل کے اندر بائبل میں بھی موجود اور قرآن میں بھی موجود کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں حضرت جبریل امین آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے۔ اب تم لوگ سوچ رہے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا، اور آج کے زمانے میں یہ شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زمین سے اڑتا ہوا آسمانوں پر چلا جائے۔ تو میں یہاں پر بھی آپ سب کو اس بات کی طرف واپس لے کے جانا چاہوں گا جو میں نے شروع میں عرض کی تھی، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ نے ایسی ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب یہاں پر آ جائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمانوں پر لے جائے کیسے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے آدم آسمان سے زمین پر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں پر جنت میں تھے نا، اللہ نے وہاں سے فرمایا تھا ایک بھی تو چلو جاؤ نیچے، وہاں سے بھیجے گئے تھے حضرت آدم بھی، حضرت حوا بھی، اور ابلیس بھی ان کے ساتھ اتارا گیا، دنیا میں آئے ہی تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی یہودی مانتے، اس بات کو مانتے کہ وہ جنت سے اتارے گئے، عیسائی بھی مانتے کہ وہ جنت سے اتارے گئے، مشرکین بھی مانتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے۔ دنیا کے اکثر مذاہب مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ نے جو پہلا انسان دنیا میں بھیجا وہ اللہ نے دنیا میں نہیں پیدا کیا تھا، وہ آسمان سے نیچے اتارا تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے اترے تھے؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اترے تھے ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نہیں، راستہ تو وہی ہے نا، راستہ تو ایک ہی ہے، جو راستہ اترنے کا ہے وہی راستہ جانے کا بھی ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے ایک بشر، ایک بندہ، وہ آسمانوں سے صحیح سلامت زمین پر اتر رہے ہیں، اسی طرح اللہ کا ایک دوسرا بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحیح سلامت زمین سے آسمانوں پر جا رہا ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبریل امین اپنے ساتھ آسمانوں پر لے گئے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اٹھا لیے گئے، پیچھے یہ ہوا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے لوگ تھے، وہ سازشی اور غنڈے بدماش، اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے تبدیل فرما دی۔ اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل بن گئے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے اسی آدمی کو پکڑا، ان کا اپنا آدمی ہے لیکن چونکہ شکل تبدیل ہو گئی تو انہوں نے اس آدمی کو پکڑا اور خوب مار پیٹ کے اس کو سولی پر لٹکا کے قتل کر دیا۔ بیچارہ چیختا چلاتا رہا، بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا دوست ہوں۔ یہودی کہنے لگے کہ اچھا اب تو ہمارے دوست بن گئے، پہلے تو ہماری مخالفت کرتے تھے، پہلے تم بڑے نبی ہونے کے دعوے دار تھے، تو ہماری دوست بن گئے۔ اور انہوں نے جو ہے اس آدمی کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بن گیا تھا اس کو قتل کیا، سولی پہ لٹکا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جس آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا اپنا ایک ساتھی تھا، اور خود اس نے یہ پیشکش کی تھی کہ اللہ اگر میری شکل کو حضرت عیسیٰ کی شکل سے تبدیل کرتے میں ان کی جگہ سولی پہ لٹکنے کو تیار ہوں تاکہ ان کی جان بچ جائے۔ بہرحال واقعہ جو بھی ہوا ہو، لیکن اللہ نے ایک تو قرآن میں فرمایا نا کہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ، معاملہ یہ مشتبہ ہے، اس کی حقیقت کو اللہ نے خود بھی نہیں کھولا، اس لیے جس قدر روایات میں احادیث میں آتے ہیں ہم اسی قدر مانتے ہیں کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے سولی دے دی گئی۔ اب جب سولی دے دی، قتل کر دیا، اس کے بعد ان لوگوں کو خیال آیا کہ یہ آدمی جس کو ہم نے قتل کیا ہے، اچھا اب یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں، پہلے کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کی شکل دوسرے آدمی کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ بھائی تمہاری شکل اس کی شکل سے ملتی ہے، تمہاری شکل اس کی شکل سے ملتی ہے، ہر آدمی کی الگ شکل ہے نا، ایک آدمی کی شکل دوسرے آدمی کی شکل میں چلی جائے، کنورٹ ہو جائے،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کس سے کہانیاں سنا رہے ہیں بیٹھ کے، کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں واقعات. دیکھو ہم جو بات کریں گے نا قرآن سے کریں گے، حدیث سے کریں گے. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عصا دیا تھا، لاٹھی. عصا کیا ایک بے جان چیز ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے جب فرمایا نا کہ اس کو زمین پہ ڈالو تو زمین پہ ڈالتے وہ کیا بن گیا تھا؟ ایک لکڑی عصا کیسے بن گئی تھی؟ حالانکہ ایک بے جان چیز ہے، اس کے اندر تو روح بھی نہیں ہے، اس کی پوری کی پوری حیت تبدیل ہو گئی، پوری کی پوری ماہیت بدل گئی. دوڑتا عصا بن گیا، وہ سانپ کو کھا رہے ہیں. تو یہاں تو صرف شکل ہی تبدیل ہوئی ہے. جو مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی ایک بے جان چیز کو جاندار بنا دے، اس کے لیے ایک شکل کو دوسری شکل میں تبدیل کرنا کیا مشکل کام ہے. یعنی قرآن کریم میں ایسے نظائر، ایسے واقعات، ایسی مثالیں موجود ہیں. پھر آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بیٹھ کے ہم جب دیکھتے ہیں کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ سرجری کے نام پہ کوئی اپنی نام کو چھوٹی بڑی کر لیتا ہے. بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی نا، میری ناک ایسی کیوں ہے، ایسی کیوں نہیں، میرے ہونٹ ایسے کیوں ہیں، اپنے ہونٹوں کو موٹا پتلا کر لیتے ہیں، اپنے کانوں کو، اپنی چہرے کی ساخت کو پلاسٹک سرجری کے نام پہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، آپریشن کروا لیتے ہیں، پورے کی پوری شکل تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ تو ہم مخلوق ہیں جس میں مطلب اگر انسانی تاریخ دیکھی جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام سے شروع کریں تو یہ 2023 چل رہا ہے، 2000 سال 2000 سال کی تاریخ بنتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اگر انسانی تاریخ کو شروع کریں 10,000 سال بنتے ہوں گے، 20,000 سال بنتے ہوں گے. یعنی اتنے ہزاروں سال گزرنے کے بعد انسان نے یہ ترقی کی، ایسے آلات ایجاد کیے کہ وہ شکل تبدیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا دنیا میں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دکھائی. تو اس لیے یہ کوئی مشکل کا بات نہیں ہے، کوئی بیکار اور عبث چیز نہیں. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو لوگوں نے قتل کر دیا. اللہ فرماتا ہے اب قتل کرنے کے بعد وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی وہ فلاں آدمی تھا، وہ کہاں چلا گیا جس کو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل سمجھ کے قتل کر دیا. اب وہ اس کو ڈھونڈنے کے وہ آدمی کہاں تھا، کیونکہ سولی پہ لٹکے ہوئے آدمی کو دیکھتے ہیں تو وہاں جو چہرہ ہے وہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن ہاتھ دیکھیں، پاؤں دیکھیں، جسم دیکھیں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں، جسم دوسرا آدمی کا ہے. صرف چہرے ہی تبدیل کیا اللہ نے، پورا جسم بھی تبدیل کیا. تو اب یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ سولی پہ لٹکا ہوا آدمی عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں گیا، اور اگر یہ سولی پہ لٹکا ہوا آدمی ہمارا ساتھی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، انہیں شبہ لگ گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں شک میں پڑے ہوئے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس کوئی یقینی بات نہیں، صرف اندازے سے باتیں کرتے ہیں، کوئی یقینی بات نہیں. پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یہ یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ اب اس شبے کو دور کرتا ہے، فرماتے ہیں بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. اپنی طرف اٹھانے کا مطلب ہے آسمانوں پر اٹھانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، جس کی قدرت کے نظائر کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتے ہیں، لیکن جب بھی یہ پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو لوگ کہتے ہیں عرش پر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ عرش کے ساتھ ہی قید ہو گیا اور دنیا میں کہیں اور نہیں. اللہ کی قدرت تو ہر جگہ ہے، لیکن انسان اپنی سمجھ کے اعتبار سے سمجھتے کہ میں نیچے ہوں، اللہ اوپر ہے، آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ قیدی عورت لائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، گونگی تھی، بول نہیں سکتی تھی، سن سکتی تھی. تو اب یہ کیسے معلوم ہو گئی مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے یوں اشارہ کیا. اس عورت بول نہیں سکتی تھی نا، تو اس نے اشارے سے یوں کہا. حضور نے فرمایا چھوڑ دو، یہ مسلمان ہے. اس کے اشارے کا اعتبار کیا آپ نے، کس اشارے کا اعتبار کیا؟ جب عورت نے کہا نا کہ حضور نے پوچھا اللہ کیا ہے، اس نے یوں اشارہ کیا. حضور نے فرمایا یہ عورت مومنہ ہے، اس کو چھوڑ دو.
مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنی عقل سے یہ بات سوچتا ہے تو اس کا دماغ آسمانوں پہ جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھایا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اسی جسم اور جسم کے اندر جو روح کی جو بدن ہے انسان کا، اسی طرح آسمانوں پر اٹھائے گئے. ان کو موت نہیں آئی. اب کوئی یہاں پر یہ نہ سمجھے کہ بھائی موت آ گئی ہوگی ان کی روح کو اٹھا لیا ہوگا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آ گئی ہو. یعنی یہودی قتل نہیں کر سکے، سولی بھی نہیں دے سکے، ٹھیک ہے، بعد میں ان کو موت آ گئی، اپنے گھر میں بستر میں موت آ گئی، انتقال ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی روح کو اٹھا لیا. تو بات یہ ہے کہ روح تو ہر مرنے والے کی اٹھائی جاتی ہے. جو بھی انسان مرتا ہے نا اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ اٹھ جاتی ہے. یہ جسم مٹی سے بنا ہے اس لیے زمین میں دفنایا جاتا ہے. یہ روح اوپر سے آئی ہے اس لیے اپنے ٹھکانے پہ جاتی ہے. جو چیز جہاں سے آئی ہے وہ اپنے ٹھکانے پہ لوٹے گی. اللہ نے جب فرمایا نا قرآن کریم میں ثم انکم الینا ترجعون، تم سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. کفار اس لیے پریشان ہوتے تھے کہ ہم کیسے لوٹ کے جائیں گے اللہ کی طرف، کہ ہم تو اس دنیا میں بنے ہیں، لوٹ کے تو وہ چیز جاتی ہے جو وہاں سے آئی ہوتی ہے. تو اللہ نے اسی بات کا فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ جسم کوئی اصل ہے؟ یہ جسم تو اس دنیا کے اندر ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے، اصل تو روح ہے جسم کے اندر جو اللہ کے پاس سے آئی ہے اور اس کا لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. جس اللہ نے اس روح کو اس دنیا میں جسم دے دیا وہ عالم ارواح میں اور جسم دے دے گا، وہ حشر میں اور جسم دے دے گا. اس کے لیے کیا مشکل کام؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ روح تو ہر مرنے والے کی اٹھائی جاتی ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اہم بات کیا ہوئی؟ کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ہم کو تاریخ کس سے بتائے گا تفصیل سے. قرآن وہی باتیں بیان کرتا ہے جن باتوں میں انسانی عقل پریشان ہوئی، جس میں انسان کو ضرورت پڑی ہدایت کی، رہنمائی کی. قرآن وہی باتوں کو بیان کرتا ہے. اگر بات اتنی سی ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح اٹھائی گئی آسمانوں پر، تو روح تو ہر مرنے والے کی اٹھائی جاتی ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. تخصیص تبھی ہوگی جس طرح پیدائش کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ چونکہ وہ غیر معمولی واقعہ تھا اس لیے ذکر کیا. آسمانوں پر اٹھایا جانا بھی غیر معمولی چیز تھی، اس لیے اس بات کو ذکر کیا کہ وہ ایک جسم کے ساتھ، ایک بندہ بشر کسی جسم کے ساتھ، اس روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا جا رہا ہے. اور یہ بھی اگر کوئی شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت تو آ گئی ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو یہودیوں کی گستاخی سے بچانے کے لیے آسمانوں پر اٹھایا. یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا یہ تواتر سے پہنچا ہے. قرآن کریم جس کو ہم خدا کی آخری کتاب مانتے ہیں ہمارے سامنے بھی نازل ہوئی. ہم نے اپنی آنکھوں سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا. ہوتے 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 یہ سلسلہ صحابہ کرام تک پہنچا. یعنی پوری ایک سند چلی آتی ہے جو ہم کو یہ پوری بات کڑی سے کڑی ملتے ہوئے بتاتی ہے. تواتر اور تسلسل سے جو چیز چلی آتی ہے نا کہ جب وہ چیز شروع ہوئی تھی تب بھی ویسی تھی، آج بھی ویسی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہوتی ہے. یہ دین اسلام جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا آج بھی ویسا ہی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ نمازیں تب بھی 5 فرض تھیں، آج بھی 5 فرض ہیں. ایک پوری 14 صدیوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ کسی فرد نے کھڑے ہوئے کہا کہ نمازیں 5 نہیں 6 ہو گئی یا 5 نہیں 4 رہ گئی. نماز کی فرضیت امت میں متفقہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. زکوٰۃ کی مقدار امت میں متفقہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. کسی دور میں اس مقدار کے اندر اختلاف نہیں ہوا. حج کی فرضیت اور اسی طرح رمضان کے روزے آپ 14 صدیوں میں ایک دن بھی دکھا سکتے ہیں کہ جب امت میں یہ بات ہوئی ہو کہ بھائی اس رمضان میں روزے نہیں رکھے جائیں گے، اس کی فرضیت ختم ہو گئی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اور وہی طریقہ چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کے افطار کرنا ہے. چاند نظر آ گیا تو رمضان شروع ہو گیا، چاند نظر آ گیا تو عید ہو گیا. کبھی اس کے اندر بھی فرق نہیں ہوا کہ بھائی مہینہ بھلے چاند نظر آئے نہ 30 دن ہی پورے کرنے، نہیں.
29 کو نظر آ گیا تو 29 کے چاند کا اعتبار کیا. میرے بھائیوں یہ چیز ہر دور میں کسی طرح چلی آ رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بات حق ہے, اس میں کبھی بیچ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے, آپ قرآن کریم کو دیکھ لیں, اس کی ایک آیت بھی ادھر سے ادھر, اس کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر, ایک سورت تک بھی ادھر سے ادھر, شروع دور سے لے کے آج تک نہیں ہوئی. اس کا نام ہے تواتر اور تسلسل. تو جو بات ہم تک اس تواتر اور تسلسل کے ساتھ پہنچتی ہے نا, وہ بات بن جاتی ہے دین کا ضروری اور بنیادی عقیدہ, اور اس کا انکار کرنا گمراہی ہوتا ہے. آج کو یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن کریم کی فلاں آیت کو میں نہیں مانتا, تو بھائی جس طرح بقیہ قرآن جس تواتر سے ہم تک پہنچے وہ آیت بھی تو اسی تواتر سے پہنچی ہے نا, یہ وہ الگ سے آئی ہے. یا کوئی یہ کہہ دے خدا نہ خواستہ کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں کہ ہاں اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ جو مسلمان پڑھتے ہیں یہ وہ قرآن نہیں ہے, یہ کوئی اور قرآن ہے, نعوذ باللہ. ایسا شخص دنیا کے کسی مسلمان کی نظر میں مسلمان نہیں رہتا جو ایک آیت کا انکار کر دے, کیونکہ اس نے امت کے اس 1400 سالہ فہم کو جھٹلا دیا, 1400 سالہ اس تواتر اور تسلسل کو جھٹلا دیا جس پر یہ امت آج تک چلی آ رہی تھی. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 14 صدیوں سے امت گمراہی پر چلی آ رہی ہے اور آج جا کے اس کے اندر کوئی اصلاح کرنے والا پیدا ہوا ہو, 14 صدیوں تک لوگ گمراہ رہے ہوں, ایسا ممکن ہی نہیں. انسان گمراہی میں رہے گا, 1 دن رہے گا, 10 دن رہے گا, 10 سال رہے گا, کبھی تو ہدایت پر آئے گا. یہ تو پوری امت کا معاملہ ہے کہ پوری کی پوری امت, ایک فرد بھی اس میں ایسا نہیں ہوا. تو یہ جو عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ہے نا, کہ وہ آسمانوں پر اسی جسم اور روح کے ساتھ زندہ اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے, یہ اسی تواتر اور تسلسل کے ساتھ حاضر پہنچا کہ 14 صدیوں میں امت نے کبھی بھی اس بات کا انکار نہیں کیا. آپ 14 صدیوں کے ایک مفسر, ایک محدث, ایک فقیہ, ایک عالم یا شیخ یا صوفی, کسی ایک بھی شعبہ دین کے ایک فرد کا نام نہیں دکھا سکتے جس نے کسی دور میں کہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, اب انہوں نے دنیا میں نہیں آنا. یہ امت کے 14 صدیوں کے اکابر اس پر متفق رہے, 14 صدیوں کے مجدد اس پر متفق رہے, کسی ایک مجدد نے کبھی انکار نہیں کیا اس بات کا. یہ اسی تواتر کے ساتھ ہم تک یہ بات پہنچی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ, اور پھر اس وجہ سے بھی نہیں قرآن کا سیاق و سباق بتاتا ہے پیچھے قصہ کس کا چل رہا ہے سارا. یہودی کس کو قتل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, یعنی جسم کو قتل تو جسم کو کیا جاتا ہے, روح کو تو قتل کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کس کو بچانے کا وعدہ کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو آسمانوں کو اٹھایا بھی کون جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا. قرآن کا سیاق و سباق بھی اسی بات کو طے کرتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے. کیونکہ قرآن جب موت کی نفی کر رہا ہے, قتل کی نفی کر رہا ہے, سولی کی نفی کر رہا ہے, تو جب اٹھانے کا ذکر کر رہا ہے تو زندہ اٹھانے کا ذکر کرے گا نا, ایسا تو نہیں کہ مردے جسم اٹھایا گیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے. یہ کام وہی ذات کر سکتی ہے جو ذات زبردست ہو, اللہ کی ذات. اور حکیمت وہ حکیم ہے, اس کام کی حکمت کو بھی وہی جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج تک آسمانوں پر زندہ رکھا ہے. اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تھی تو حضرت جبریل امین نے حضرت مریم کے دامن میں پھونک ماری تھی. اللہ نے اس پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. تو حضرت جبریل امین چونکہ فرشتہ ہے, فرشتے کی پھونک, اور حضرت مریم چونکہ انسان ہے, حضرت مریم کے بدن میں وہ رہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں فرشتہ اور انسان دونوں کا عمل دخل شامل ہو گیا. تو جب تک دنیا میں رہے, دنیا انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے, انسانوں کی طرح رہتے رہے, کھانا بھی کھاتے تھے, انسانوں کی طرح چلتے پھرتے بھی تھے. اور جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے, آسمان فرشتوں کی جگہ ہے, اب وہاں رہتے ہیں تو فرشتوں کی طرح رہتے ہیں. فرشتوں کو نہ بھوک پیاس لگتی ہے, نہ ان کو کھانے پینے کی حاجت پیش آتی ہے, ان کی غذا اللہ کی عبادت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طریقے سے وہاں پہ رہتے ہیں. ان کے اندر ملکوتی صفات بھی ہیں اور انسانی صفات بھی. انسانی صفات تھی, دنیا میں رہے, آسمانوں پر ہے تو ملکوتی صفات کا غلبہ ہے.
اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور پھر ایک حکمت اور بھی جس کا ذکر قرب قیامت میں آتا ہے کہ جو دجال کا جو فتنہ ہوگا، جو اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس کا مقابلہ اللہ کا ایک نبی کر سکتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج تک آسمانوں پر زندہ رکھا اور قرب قیامت میں بھیجے گا تاکہ وہ دجال کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے آج تک؟ بھئی دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر نبی یہ ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا دے؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی نبی کو نہیں بنا رہا، پہلے والے نبیوں میں سے نبی کو دوبارہ بھیج رہا ہے۔ عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ یہودیوں سے فرمایا تھا حضور نے کہ عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی ہے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت سے پہلے لوٹ کر آئیں گے۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، تمہاری اس وقت کتنا خوشی ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، یہ وہ وقت ہے قرب قیامت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے بارے میں احادیث میں متواتر احادیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ میری نسل میں سے ایک فرد کو پیدا کرے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یواتی اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پر یعنی محمد ہوگا، اسم ابی اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ مہدی ان کا لقب ہوگا، مہدی کا معنی ہدایت یافتہ۔ حضور نے فرمایا المہدی من عترتی، مہدی میری نسل سے ہوں گے، من ولد فاطمہ تھا، یعنی میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور حضرت امام مہدی امام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے امام ہوں گے، مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ ہجرت کریں گے، حج کے موسم میں مسلمان ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے، لوگ اصرار کریں گے، لوگوں کے مجبور کرنے پر امام مہدی لوگوں سے بیعت لیں گے اور پھر کفار سے جہاد ہوگا۔ کفار سے لڑتے لڑتے مسلمان ملک شام پہنچیں گے۔ ملک شام کے شہر دمشق کی جامع مسجد کے اندر فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، حضرت امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے، اقامت کہی جا چکی ہوگی، شور اٹھے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ لوگ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے آسمان سے یوں نازل ہو رہے ہوں گے اور جامع مسجد دمشق کے مینار کے قریب آ کر وہاں اتریں گے، وہاں وہ نازل اتریں گے اور وہاں اتر کر پھر وہ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائیں گے۔ امام مہدی ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے، حضرت یہ نماز آپ پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، آپ نماز پڑھائیے، کیونکہ یہ اس امت محمدیہ کا اعزاز ہے کہ اس امت کے لوگ امامت کر سکتے ہیں۔ وہ نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھ کر یہ گویا درس دیں گے کہ میں آیا اللہ کا نبی ہوں، لیکن اپنی نبوت لے کر نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کے پیچھے نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نبوت حضور ہی کی چلنی ہے، نبی تو امام حضور ہی کا امتی ہے۔ وہ پہلے نماز ہوگی جو حضرت امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے، حضرت امام مہدی ان کے مقتدی ہوں گے اور تمام جگہوں میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 2 سال تک، آنے سے پہلے 2 سال تک مسلمانوں کی قیادت کریں گے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو قیادت ان کے حوالے ہوگی. دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، اس فتنے کو دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. امام مہدی ان کے لشکر کا حصہ ہوں گے. 7 سال حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے. 49 برس کی عمر میں امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا. اور حضرت امام مہدی کے بارے میں جو مزید نشانیاں اور علامات آتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ بڑی نسل سے، یعنی میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی اپنے والد کی طرف سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل انہی دو نواسوں میں چلی ہے، حضرت امام مہدی ہی سے ہوں گے. اور حضرت امام مہدی کا انتقال ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر 40 سال دنیا میں رہیں گے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، 40 سال لوگوں کو تبلیغ کی تھی. 80 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے. دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو 40 سال گزاریں گے، کل عمر ان کی 120 سال ہوگی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک انہوں نے نکاح بھی نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں دنیا میں نازل ہونے کے بعد قوم شعیب میں نکاح کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو 2 بیٹے عطا فرمائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر میں چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالی ہے، وہاں وہ مدفون ہوں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ابو بکر و عمر اللہ کے 2 نبیوں کے درمیان سے اٹھائے جائیں گے. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر جس طرح روضہ اطہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، پھر نیچے کی طرف حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، پھر تھوڑا نیچے حضرت عمر فاروق کی، اس کے برابر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہوگی. تو ترتیب کے مطابق دیکھا جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بائیں جانب، درمیان میں حضرات ابو بکر و عمر. قرب قیامت میں اس طرح یہ انبیاء اور یہ صحابہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے. غرض یہ کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرب قیامت سے متعلق جتنی باتیں قرآن و حدیث میں ذکر ہوئی، جس تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا. سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واضح فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے. قیامت کی نشانی وہ ہوتی ہے جو قیامت کے قریب مکمل ہو. یہ بھی دلیل ہے اس بات کی انہوں نے قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لانا ہے، اور اس لیے بھی آنا ہے کیونکہ ان کو اب تک موت نہیں آئی. تو ظاہر ہے کہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو موت بھی آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت کا قاعدہ پورا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، صحابہ کرام و اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہم تک پہنچایا. میرے بھائیوں، یہ اس کی بالکل واضح، مدلل اور مبرہن تفصیلات ہیں جو سمجھنا، جن پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو، کیونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے امت کا وہ ایک تسلسل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. درمیان میں کوئی کڑی ٹوٹی بھی نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے مذاہب ہیں جو ہزاروں سالوں کی تاریخ کا دعویٰ کرتے ہیں. بہت سارے مذاہب اپنے آپ کو کئی ہزار سال پرانا بتاتے ہیں، لیکن کوئی بھی مذہب ایسا نہیں کہ جو اپنے مذہب کے پہلے دن سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ کو ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرے کہ بیچ میں کوئی واسطہ ٹوٹا ہوا نہ ہو. بکھرے ہوئے واقعات ملتے ہیں، مختلف کتابوں ملتے ہیں، جس کا بیان کرنے والا معلوم نہیں، جس کا راوی معلوم نہیں. یہاں ایک حدیث، ایک روایت، اس کا راوی جو اس کو بیان کر رہا ہے، جو اس سے حدیث نقل کر رہا ہے، وہ آگے جس کو بیان کر رہے ہیں، ایک کے پورے حالات اور تفصیلات ہمارے سامنے موجود. یہ واحد دین اسلام ہے جو ایسی مضبوط اور منضبط تاریخ کا صرف دعویٰ نہیں کرتا، اس کو ثابت بھی کر سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق میں نے جو گزارشات آپ کے سامنے رکھی، میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں
سمجھ نصیب فرمائے، ان عقائد پر ہمارا ایمان پختہ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔